السلام علیکم دوستو، میں آج آپ کے ساتھ ایک قصہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کا نام ہے ڈیمن اور پائتھیس۔ یہ کہانی دو دوستوں ڈیمن اور پائتھیس کے درمیان سچی دوستی کے بارے میں ہے۔ وہ سسلی نامی جزیرے پر رہتے تھے۔ ان کی دوستی ایک مثالی دوستی تھی۔ اس ملک کا بادشاہ سخت اور ظالم تھا۔ اس نے ایسے قوانین بنائے تھے کہ وہ لوگوں کو ناپسند تھے۔ کسی میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ بادشاہ کے ظالم قوانین کے خلاف بولے، کیونکہ وہ بادشاہ کے طاقتور فوج سے ڈرتے تھے، ماں سوائے پائتھیس کے، جو انہوں نے بادشاہ کے قوانین کے خلاف بول پڑے اور اسی طرح اس کو جیل میں ڈالا، لیکن بعد میں اس کی شرط کو پورا کرنے اور دونوں کے درمیان سچی دوستی کی وجہ سے انہیں رہا کیا گیا۔ اور اسی طرح کہانی شروع کرنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ سبسکرائب پر آپ کے کوئی پیسے نہیں لگتے، لیکن ہمیں اور ویڈیو بنانے کے لیے حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ ویڈیو لائک کریں اور بیل آئیکن کلک کریں تاکہ آپ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے سسلی نامی جزیرے پر دو جوان آدمی رہتے تھے جن کے نام ڈیمن اور پائتھیس تھے۔ وہ مضبوط دوستی کے لیے دور دراز تک مشہور تھے جو وہ ایک دوسرے کے لیے رکھتے تھے۔ اس ملک کا بادشاہ ظالم اور جابر حکمران تھا۔ اس نے ظالمانہ قوانین بنائے تھے اور وہ کسی بھی قانونی شکن یعنی قانون توڑنے والے پر کوئی ترس نہیں کھاتا تھا۔ لوگ بغاوت کرنے کی جرات نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ بادشاہ کی بڑی اور طاقتور فوج سے ڈرتے تھے۔ کوئی بھی بادشاہ یا اس کی قانون کے خلاف ایک لفظ کہنے کی بھی جرات نہیں کر سکتا تھا، ماں سوائے ڈیمن اور پائتھیس کے، جو بادشاہ کے نئے قانون کے خلاف بولتے تھے جسے بادشاہ نے ابھی نافذ کیا تھا۔ سپاہی: اور تم کون ہو جو ہمارے بادشاہ کے متعلق یوں بولنے کی جرات کرتے ہو؟ پائتھیس: بغیر کسی خوف کے، مجھے پائتھیس کہتے ہیں۔ سپاہی: کیا تمہیں پتہ نہیں کہ بادشاہ یا اس کے قانون کے خلاف بولنا جرم ہے؟ تمہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔ آؤ بادشاہ کے سامنے اپنے اس خیال کا اظہار کرو۔ جب پائتھیس کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا، اسے کوئی خوف نہ تھا۔ وہ سیدھا اور خاموش بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ سخت اور ظالم: اچھا پائتھیس، سپاہی نے مجھے بتایا کہ تم میرے بنائے ہوئے قانون کو نہیں مانتے۔ پائتھیس: میں تنہا نہیں ہوں بادشاہ سلامت، یہ سوچنے میں کہ آپ کے قوانین ظالمانہ ہیں، لیکن آپ لوگوں پر اتنی سختی سے حکومت کرتے ہیں کہ وہ شکایت کی جرات نہیں کر سکتے۔ بادشاہ غصے کی حالت میں: لیکن تم میں ان کی طرف سے شکایت کی جرات ہے؟ کیا انہوں نے تمہیں اپنا رہنما مقرر کیا ہے؟ پائتھیس: نہیں عالی جاں، میں صرف اپنی بات کرتا ہوں، میں کسی کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی خواہش نہیں رکھتا، لیکن مجھے یہ کہنے میں ڈر نہیں لگتا کہ لوگ آپ کی حکومت میں مشکلات سے دوچار ہیں۔ وہ قانون سازی کے عمل میں اپنی آواز چاہتے ہیں اور آپ ان کو اپنے لیے بولنے کی اجازت نہیں دیتے۔ بادشاہ: بالفاظ اگر تم مجھے ظالم اور جابر کہہ رہے ہو، اچھا تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ایک ظالم بادشاہ ایک باغی کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ سپاہی: اس آدمی کو جیل میں ڈال دو۔ سپاہی: جناب اعلیٰ، فوراً۔ پائتھیس: مزاحمت کی کوشش نہ کرو۔ پائتھیس: میں خوب جانتا ہوں کہ بادشاہ کے سپاہی کے ساتھ مزاحمت کرنا کیسا ہوتا ہے۔ پائتھیس: اور جناب اعلیٰ، میں لوگوں کے حق میں بات کرنے کے لیے کتنے عرصے تک جیل میں رہوں گا؟ بادشاہ: پائتھیس: زیادہ عرصہ نہیں، آج سے 2 ہفتے بعد دوپہر کو تمہیں عوامی چوک میں سزائے موت دی جائے گی، دوسروں کے لیے مثال بنا کر جو میرے قوانین یا افعال پر اعتراض کرتے ہیں۔ جب ڈیمن نے سنا کہ اس کا دوست جیل میں ڈالا گیا ہے اور دیے جانے والی سخت سزا کے متعلق، تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ فوراً جیل چلا گیا اور محافظ کو مجبور کیا کہ اسے اپنے دوست سے بات کرنے دے۔ ڈیمن: اوہ پائتھیس، تمہیں یہاں دیکھ کر کتنا افسوس ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے بچاؤ کے لیے کچھ کر سکوں۔
پائتیس: میرے پیارے دوست ڈیمن، کوئی چیز مجھے نہیں بچا سکتا، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک خیال ہے جو مجھے تکلیف دیتی ہے۔ ڈیمن: کیا ہے وہ؟ میں تمہاری مدد کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ پائتیس: میں اپنی ماں اور بہن کے بارے میں فکر مند ہوں کہ ان کا کیا ہوگا جب میں چلا جاؤں، یعنی مر جاؤں۔ ڈیمن: میں اپنی ماں اور بہن کی طرح ان کا خیال رکھوں گا۔ پائتیس: شکریہ ڈیمن، مجھے ان کے لیے رقم چھوڑنی ہے، لیکن مجھے کچھ اور ضروری کام بھی کرنے ہیں۔ اگر میں صرف مرنے سے پہلے ان کو دیکھنے کے لیے جا سکوں، لیکن تم جانتے ہو کہ وہ یہاں سے 2 دن کے سفر کے فاصلے پر رہتے ہیں۔ ڈیمن: میں بادشاہ کے پاس جا کر التجا کروں گا کہ وہ تمہیں 2 دن کے لیے رہا کر دے۔ تم اس وقت کے خاتمے پر آنے کا وعدہ کرو گے۔ سسلی میں ہر کوئی تمہیں ایک ایسے شخص کے طور پر جانتا ہے کہ جس نے کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑا ہے۔ پائتیس: کیا ایک لمحے کے لیے تمہیں یقین ہے کہ بادشاہ مجھے جیل چھوڑنے کی اجازت دے گا؟ قطع نظر اس کے کہ ساری زندگی میں نے وعدوں کا خیال رکھا ہے۔ ڈیمن: میں بادشاہ سے کہوں گا کہ میں جیل میں تمہاری جگہ لے لوں گا۔ میں اسے بتا دوں گا کہ اگر تم مقررہ دن واپس نہ آئے تو وہ تمہاری جگہ مجھے قتل کر دے۔ پائتیس: نہیں نہیں ڈیمن، تمہیں ایسا احمقانہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں تمہیں ایسا کام نہیں کرنے دوں گا ڈیمن۔ ڈیمن: مت جاؤ۔ ڈیمن میرے دوست، تم اپنے آپ کو میری بجائے جیل میں ڈال دو گے۔ ڈیمن بادشاہ کے پاس جاتے ہوئے۔ ڈیمن التجا کرتے ہوئے: عالی جاں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ پائتیس کو چند دن کے لیے گھر جانے دیجیے تاکہ وہ اپنی ماں اور بہن کو الوداع کہے۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ مقررہ وقت پر واپس آ جائے گا۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کے وعدے پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ بادشاہ: کاروباری معاملات میں تو شاید، مگر اب وہ سزائے موت کا قیدی ہے۔ ڈیمن: چند دن کے لیے اسے چھوڑنا اس کی دیانتداری کو جان لے گا۔ بادشاہ: کسی بھی آدمی کی دیانتداری کو پائتیس کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ میں اسے غدار سمجھتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ بے وقوف نہیں ہے۔ ڈیمن: جناب اعلیٰ، میں جیل میں اس کی جگہ لے لوں گا یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے۔ اگر وہ واپس نہیں آتا تو پھر آپ اس کی جگہ میری جان لے سکتے ہیں۔ بادشاہ حیران ہو کر: ڈیمن، تم نے کیا کہا؟ ڈیمن: مجھے پائتیس پر اتنا یقین ہے کہ میں اس کی جگہ اپنی جان پیش کر رہا ہوں اگر وہ بروقت واپس آنے میں ناکام رہا۔ بادشاہ: میں نہیں جانتا کہ تمہارا یہ مطلب ہے۔ ڈیمن: عالی جاں، میرا یہی مطلب ہے۔ بادشاہ: تم نے مجھے تجسس میں ڈالا ڈیمن، بہت تجسس، کہ میں تمہیں اور پائتیس کو آزمائش میں ڈالنے پر تیار ہوں۔ قیدیوں کا یہ تبادلہ ہوگا، لیکن پائتیس کو آج سے ٹھیک 2 ہفتے بعد دوپہر کو واپس آنا ہوگا۔ ڈیمن: شکریہ جناب اعلیٰ۔ بادشاہ: ڈیمن، سرکاری مہر کے ساتھ میرا یہ حکم تمہارے ہی ہاتھوں بھیج دیا جائے گا، لیکن میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اگر تمہارا دوست بروقت واپس نہیں آتا تو تم یقیناً اس کی جگہ مرو گے، اور میں اس معاملے میں کسی رحم کا مظاہرہ نہیں کروں گا۔ پائتیس بادشاہ کے ساتھ ڈیمن کے سودا بازی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے دوست کو جیل میں چھوڑ دے، اس امکان کے ساتھ کہ کسی غلطی کی صورت میں شاید وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیکن آخر کار ڈیمن نے اسے جانے پر راضی کر لیا اور پائتیس گھر کے لیے روانہ ہوا۔ 1 ہفتے سے زیادہ وقت گزر گیا، سزائے موت کا دن قریب آ گیا، مگر پائتیس واپس نہیں آیا۔ شہر میں ہر کوئی شخص اس شرط کو جانتا تھا جس پر بادشاہ نے پائتیس کو گھر جانے کی اجازت دی تھی۔ جہاں بھی لوگ ملتے تھے تو بات ان 2 دوستوں کی طرف مڑتی تھی۔ ایک شخص دوسرے شخص سے:
تمہارا کیا خیال ہے کہ پائتیس واپس آئے گا؟ دوسرا شخص: وہ کیوں بادشاہ کے کلہاڑی کے آگے اپنا سر رکھے گا جبکہ وہ ایک دفعہ بھاگ چکا ہے؟ پہلا شخص: اچھا، اب بھی چند دن وقت باقی ہے، مجھے یقین ہے کہ پائتیس ضرور بروقت واپس آ جائے گا۔ مقررہ وقت پورا ہونے سے 2 دن قبل بادشاہ خود جیل میں ڈیمن سے ملنے گیا۔ بادشاہ مذاق اڑاتے ہوئے: دیکھو ڈیمن، تم بے وقوف تھے کہ تم نے یہ سودا کیا۔ تمہارے دوست نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، وہ یہاں مرنے کے لیے نہیں آئے گا، اس نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ ڈیمن پرسکون اور مستقل مزاجی سے: مجھے اپنے دوست پر یقین ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ ضرور واپس آئے گا۔ بادشاہ نے مذاق کے انداز میں کہا: ہم دیکھیں گے۔ اسی اثنا میں جب پائتیس اپنے خاندان والوں کے گھر پہنچا تو اس نے اپنے تجارتی معاملات کچھ اس طرح نمٹائے کہ اس کی ماں اور بہن باقی زندگی آرام سے گزار سکے۔ پھر واپس شہر تک کے لیے سفر شروع کرنے سے پہلے اس نے انہیں آخری الوداع کہا۔ ماں روتی ہوئی: پائتیس، واپس شہر تک پہنچنے میں تمہیں 2 دن لگیں گے، میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ 1 دن اور ٹھہر جاؤ۔ پائتیس: ماں، میں مزید نہیں ٹھہر سکتا۔ یاد رکھو ڈیمن میری جگہ جیل کی چکی میں بند ہے، میرے جانے تک برائے مہربانی مت روئیے، شاید میری موت سب لوگوں کے لیے بہتر وقت لانے میں مدد دے۔ بس پائتیس نے کافی وقت کے ساتھ اپنا سفر شروع کیا، لیکن پہلے ہی دن اسے بدقسمتی نے مارا۔ صبح سویرے جوں ہی وہ ایک سنسان اور طویل جنگل میں جا رہا تھا، ایک آواز نے اسے پکارا: پہلا ڈاکو! جوان آدمی، اتنا تیز نہ چلو، رک جاؤ۔ پائتیس چونکتے ہوئے: اوہ، یہ کیا ہے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ دوسرا ڈاکو: تمہاری رقم کے تیلے۔ پائتیس: میری رقم کے تیلے؟ میرے پاس تو صرف سکوں کا ایک چھوٹا سا تیلا ہے، مجھے مرنے سے پہلے شاید کچھ کاموں کے لیے اس کی ضرورت ہوگی۔ پہلا ڈاکو: تمہارا کیا مطلب ہے، مرنے سے پہلے؟ ہم تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتے، صرف تمہاری رقم لینا چاہتے ہیں۔ پائتیس: میں تمہیں اپنی رقم دے دوں گا، صرف مجھے مزید نہ روکو، میں بادشاہ کے حکم سے 3 دن بعد مر رہا ہوں، اگر میں وقت پر نہ پہنچا تو میرا دوست میری جگہ مر جائے گا۔ پہلا ڈاکو: ایک دلچسپ کہانی، کون سا آدمی احمق ہوگا کہ واپس جیل جا کر مرنے کے لیے تیار ہوگا؟ دوسرا ڈاکو: اور کون سا آدمی اتنا بے وقوف ہوگا جو تمہارے لیے مرے گا؟ پہلا ڈاکو: ٹھیک ہے، ہم تمہاری رقم لے لیں گے اور ہم تمہیں باندھ لیں گے تاکہ ہم یہاں سے چلے جائیں۔ پائتیس التجا کرتے ہوئے: نہیں نہیں، مجھے اپنے دوست کو رہائی دینے کے لیے ضرور جانا ہے، مجھے ضرور واپس جانا ہے۔ لیکن ڈاکوؤں نے پائتیس کی رقم لے لی، اسے درخت سے باندھا اور جتنا تیز جا سکتے تھے چلے گئے۔ پائتیس نے خود کو آزاد کرنے کی کوشش کی، وہ کافی دیر تک چلایا، لیکن شام کا اندھیرا چھانے کے بعد کوئی بھی اس ویران جنگل میں سفر نہیں کرتا تھا۔ سورج طلوع ہوئے چند گھنٹے گزرے تھے جب اس نے بالآخر اپنے آپ کو رسیوں سے آزاد کیا جن کے ذریعے وہ درخت سے بندھا ہوا تھا۔ وہ زمین پر پڑا تھا اور بمشکل ہی سانس لے پا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد پائتیس اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ بھوک اور پیاس اور خود کو آزاد کرنے کی کوشش کی وجہ سے وہ کمزور تھا اور اس کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ دوبارہ روانہ ہوا۔ دن رات اس نے رکے بغیر سفر کیا۔ وہ بروقت شہر پہنچنے کی سخت کوشش کر رہا تھا تاکہ ڈیمن کی زندگی بچائے۔ آخری دن دوپہر سے نصف گھنٹہ پہلے ڈیمن کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے اور اسے عوامی چوک لایا گیا۔ لوگ غصے سے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ جو ہی جیلر ڈیمن کو لایا، پھر بادشاہ آیا اور اونچے چبوترے پر بیٹھ گیا۔ لوگوں کی آوازیں، مگر ایک آواز نے ان کو خاموش کر دیا۔ سپاہی بلند آواز سے: اللہ بادشاہ کی عمر دراز کرے۔
ایک شخص دھیمی آواز سے، جتنا زیادہ عرصہ وہ زندہ رہتا ہے اتنے ہی ہماری تکالیف میں اضافہ ہوگا۔ بادشاہ تیز آواز کے ساتھ مذاق اڑاتے ہوئے، اچھا ڈیمن، تمہاری زندگی کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے، اب تمہارا اچھا دوست پائتھیس کہاں ہے؟ ڈیمن مستقل مزاجی سے، مجھے اپنے دوست پر بھروسہ ہے، اگر وہ نہیں آیا ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہ اس کی اپنی غلطی نہیں ہوگی۔ بادشاہ مذاق اڑاتے ہوئے، سورج بالکل سر کے اوپر آ گیا ہے، سایہ تقریباً دوپہر کے نشان پر ہے، اور پھر بھی تمہارا دوست تمہاری زندگی واپس کرنے کے لیے ابھی تک نہیں آیا ہے۔ ڈیمن، میں اس کی جگہ مرنے کے لیے تیار اور خوش ہوں۔ بادشاہ، اور تمہیں مرنا ہوگا ڈیمن۔ جیلر، لے جاؤ قیدی کو۔ لوگوں کی آوازیں اٹھتی ہے اور پھر خاموش ہو جاتی ہے۔ پہلی آواز بہت شور میں، دیکھو پائتھیس آ گیا۔ دوسری آواز، پائتھیس واپس آ گیا۔ پائتھیس خانتے ہوئے، ڈیمن مجھے آنے دو۔ ڈیمن، پائتھیس تم یقیناً آ گئے۔ پائتھیس، شکر ہے کہ میں زیادہ لیٹ نہ ہوا۔ ڈیمن پائتھیس سے کہتے ہوئے، میرے دوست، میں بخوشی تمہارے لیے مر جاتا۔ ہجوم کی آوازیں تیز اور مطالبہ کرتے ہوئے، ان کو آزاد کر دو، ان دونوں کو آزاد کر دو۔ بادشاہ خوش ہو کر، پائتھیس، کس وجہ سے تم نے اتنا زیادہ وقت لیا؟ تھوڑی دیر اور تاخیر کرتے تو تمہارے دوست کو قتل کر دیا جاتا۔ پائتھیس، علی جاں، میں صبح ہی پہنچ چکا ہوتا، مگر ان دو ڈاکو کی وجہ سے۔ بادشاہ چونکتے ہوئے، ڈاکو؟ کیسے ڈاکو؟ پائتھیس، دو ڈاکو نے کل شام مجھے یہاں آتے ہوئے راستے میں روک لیا، انہوں نے مجھ سے رقم کا تھیلا چھین لیا، اور میری التجاؤ کے باوجود کہ مجھے جانے دو انہوں نے مجھے درخت سے باندھ دیا۔ بادشاہ، اوہ، تم نے کس طرح خود کو آزاد کر لیا؟ پائتھیس، علی جاں، میں نے ساری رات اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، خوش قسمتی سے ایک گروہ ڈھیلا پڑ گیا اور اس طرح میں اس کو کھولنے کے قابل ہوا۔ بادشاہ، میں اس معاملے کو دیکھوں گا کہ ان ڈاکوؤں کو پکڑ کر سزا دی جائے، انہوں نے ایک معصوم انسان کو تقریباً قتل کر دیا تھا۔ ہجوم کی آوازیں تیز مطالبہ کرتے ہوئے، ان کو رہا کر دو، ان دونوں کو آزاد کر دو۔ بادشاہ بلند آواز سے، شہر کے لوگوں، میں نے اپنی پوری زندگی میں آدمیوں کے درمیان ایسا اعتماد، دوستی اور وفاداری نہیں دیکھی ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مجھے سخت مزاج اور ظالم کہتے ہیں، لیکن میں ایسے آدمی کو قتل نہیں کر سکتا جو دوسروں کے لیے اتنا مضبوط اور سچا دوست ثابت ہو جائے۔ ڈیمن اور پائتھیس، میں تم دونوں کو آزاد کرتا ہوں۔ میں بادشاہ ہوں، میں ایک بڑی فوج کی کمان کرتا ہوں، میرے پاس سونے اور جواہرات کے ذخیرے ہیں، لیکن میں اپنی تمام دولت اور طاقت ڈیمن یا پائتھیس کی طرح ایک دوست کی خاطر قربان کر دوں گا۔ بادشاہ نے ان دونوں دوستوں کے درمیان سچی دوستی دیکھ کر ان دونوں کو رہا کیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم اپنے ہر کام میں سچے اور پرخلوص ہوتے ہیں تو ہر کوئی کام ہمیں آسان ہو جاتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔